السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا ایک بیان لے کر حاضر ہوئی ہوں، چلیے مل کر سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ محمد طیب برائے RMC، ملنے کا پتہ طیب اسلامی ریکارڈنگ سینٹر، مدنی جامع مسجد، شارع راشد، بہاولپور روڈ، ملتان۔ اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، اس کی تابع داری کرنے والے بندے، اس کی مرضیات پر چلنے والے بندے، دنیا کے حوادثات اور تھپیڑوں سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ذکر خیر کرنے والے بندے۔ اصل میں بندے یہی لوگ کہلانے کے حقدار ہیں۔ میری تیری غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں۔ بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ صوبے سندھ سکھر کے علاقے میں حضرت مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔
ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد کا خادم تھا، مسجد کا جھاڑو دینے والا، صفیں بچھانے والا۔ اس زمانے میں بجلیاں کہاں تھی، مسجد میں پانی بھرنے والا، مسجد کی صفائی کرنے والا، مسجد کا خادم، جس کی آج ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اللہ پاک اپنے دربار کا خادم بنا لے اسے اور کیا چاہیے۔ صدر کے ایوان صدر کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں ایوان صدر کا خادم ہوں، گورنر ہاؤس کے جھاڑو دینے والے کو فخر ہے میں گورنر ہاؤس کا خادم ہوں، کمشنر کے خادم کو فخر ہے میں کمشنر کا خادم ہوں، اور یہاں کوئی فخر نہیں کہ میں اس حکم الحاکمین کے دربار کا ایلچی ہوں۔ ایسا آدمی جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اللہ پاک پوچھے گا کہ تو دنیا میں کیا کیا کرتا تھا، جواب دے گا الہی اپنے دربار سے پوچھ۔ تو مسجد کا خادم تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ نہ تھا۔ اللہ والوں کی ایک یہ علامت بھی ہے، ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مخفی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسجد میں ایک خادم تھا، سکھر کے علاقے میں ایک مسافر آیا تو خادم نے اس کو روٹی بھی کھلائی، پانی بھی پلایا، خدمت بھی کی، اور عشاء کی نماز کے بعد اس مسافر کو کہنے لگا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں رہنے دوں گا۔ اب وہ مسافر بڑا حیران کہ یار نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا کھلایا، میری خدمت کی، اب یہ مجھے مسجد سے کیوں نکالتا ہے؟ اس نے کہا صاحب مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں، میں مسجد میں نہیں رہنے دیتا کسی کو بھی۔ تو مسافر کہتا ہے کہ اس کے کہنے سے میں نکل تو گیا، دل میں میرے یہ کہ کوئی خاص بات ہے، ورنہ یہ آدمی نہ تو نفرت کرنے والا، نہ تکبر کرنے والا، نہ فخر کرنے والا ہے کوئی بات۔ پہلے زمانے میں لوگ سوچا کرتے تھے، اب تو ایک منٹ میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر آج کوئی اس نیت سے کہہ دے مسافر کو کہ بھئی یہاں چوری ہو جاتی ہے، لاؤڈ اسپیکر چوری ہو جاتے ہیں، گھنٹے چوری ہو جاتے ہیں، لہذا مسجد میں نہ سو، اور کوئی مسجد ہے تو پھر تھانہ ہویا کہ مسافر اس وقت تو نکل گیا، اور دور جا کر کے عشاء کی نماز کے بعد پھر واپس آ گیا۔ تو مسجد کے خادم نے سارے دروازے بند کر لیے، اور دروازہ بند سارے بند کر کے رات کو اللہ اللہ کرنے بیٹھ گیا۔ مسافر کہتا جب وہ کہتا تھا اللہ ہو، کہتا اتنی روشنی مسجد میں ہوتی تھی کہ مجھے کڑی اور شتیر نظر آتے تھے۔ ساری رات وہ نہ سویا۔ یہ جو جھنڈے لگا کے بیٹھے ہیں انہیں کون ولی کہتا ہے؟ ولی کو جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ صبح ہوئی، اذان سے کچھ دیر پہلے اس مسجد کے خادم نے دروازے کھولے، لوگ آ گئے۔ اب اس مسافر نے تو حال دیکھ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد کہنے لگا حضرت جی آپ نے چھپانے کی تو بڑی کوشش کی، پر میں نے پھر بھی دیکھ لیا، میرے لیے دعا فرماؤ، میرے لیے کوئی دعا فرماؤ۔ چنانچہ اس اللہ والے نے، اس مسجد کے خادم نے، اس ولی نے اس کے لیے دعا کیا کی؟ اللہ تعالیٰ تجھے انسان بنائے، اللہ پاک تجھے آدمی بنائے۔ اب وہ مسافر کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، نہ میری دکان کے لیے دعا کی، نہ میرے مکان کے لیے دعا کی، نہ میرے دولت مند ہونے کی دعا کی، نہ میرے جنت میں جانے کی دعا کی، نہ میرے قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا کی۔ یہ بھی کوئی دعا جو اللہ تجھے بندہ بنائے؟ اب کون سا میں گدھا ہوں؟ یہ بھی کوئی میرے مطلب کی دعا کی ہے؟ وہ اللہ والا سمجھ گیا کہ اس نے میری دعا کی قدر نہیں سمجھی۔ مسجد میں بیٹھے تھے، پاس بازار تھا،
اس اللہ والے نے اپنی ٹوپی اتار کر اس مسافر کے سر پہ رکھ دی اور کہا ذرا بازار میں جھانک مار جاتی پائی ہو، ذرا جھانکیو بازار میں۔ جب اس نے نظر ڈالی تو لوگ چل رہے ہیں، کوئی گدھے کی شکل، کوئی کتے کی، کوئی خنزیر کی، کوئی بھیڑیے کی، کوئی چتے کی، کوئی لومڑی کی، کوئی گدڑ کی شکل ہے۔ اچھا وہ مسافر بھی سیانا تھا، اس کو خیال آیا کہ میں اپنے آپ کو تو دیکھوں تو گدڑ نظر آیا۔ پھر اس اللہ والے کی دعا کی قدر ہوئی۔ تو اس پر یہ میں نے ذکر کر دی بات، ایک حکایت اللہ والے کی کہ ہم کوئی بندے ہیں۔ اب آپ لوگوں میں سے شانے آدمی یہ کہتے ہوں گے کہ جی تو نے تو بات بنا دی ممبر پہ بیٹھ کے، آدمی نہیں تو اور ہم کیا ہیں؟ آؤ ذرا قرآن کریم سے پوچھیں۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ام لہم آذان یسمعون بہا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو۔ فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں۔ فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں۔ یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔
تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہی مجذوب ہے. مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے. مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی. جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے. جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے. عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا. ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا. کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا. اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا. اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی. مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے. سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے. اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے. اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی. ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو. ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں، سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں. ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے. چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ فاقہ کھانے والے، فاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا. پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے. اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا. ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں. مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا. کیا خط لکھا؟
کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا. اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں, حکم دیں مجھے. جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا, سینکڑوں لڑکیاں تلاش کر کر کے بڑی خوبصورت حسینہ اکٹھی کی ہیں, ان کو گانے بجانے کی ٹریننگ دی ہے, ان کو اچھی اچھی آوازوں والی لڑکیاں ڈھونڈ کے لائے ہیں اور انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ جب مسلمانوں کی فوج اس گلی سے گزرے گی ان کوٹھوں کے اوپر چڑھ کے گانا بجانا کریں گے تاکہ ان کے دل میں بدماشی آئے اور ان کا بیڑا غرق ہو. کبھی کافر کا یہ عقیدہ تھا کہ مسلمان کا دل بگڑا تو یہ گیا, اس کی نیت میں خرابی آئی اور یہ تباہ ہوا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ خط نہیں لکھا کہ تو قرآن پڑھا کر, تو نفل پڑھا کر. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنرل کرنل کو خط لکھا کہ اس میں لمبی چوڑی فکر کی کوئی بات نہیں, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, کوئی سوچ و بچار والی بات نہیں, سارے تیری فوج میں تیری کمان میں مسلمان ہیں, سب کو اکٹھا کر لے, ساروں کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کے سورت نور کی 2 آیتیں سنا دے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ سزا سناؤ اتنے کوڑے لگیں گے, جو خلاف کرے گا یوں قید ہوگی, یہ کورٹ مارشل کر دیا جائے گا, کچھ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دیکھو, ان کے خیال میں قرآن کریم میں اتنی بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی عظمت ہے, اتنی بڑی کرامت ہے, کلام الہی میں اتنا بڑا شرف ہے. اعلان کر دیا, فرمایا اپنے کرنل کو ساری فوج کو لشکر کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی فلاں فلاں آیت سنا دے. اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا, بے دھڑک لے جا. ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا, اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا. قصور قرآن کا نہیں ہے, یہ میرا تیرا ہے. یہ تو اتنی وفادار کلام ہے, اتنی پاک کلام ہے, خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے, ہزاروں چائے کے ڈبے, ہزاروں مٹھائی کے ڈبے, لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ, کوڑیوں پہ, روڑیوں پہ پڑے ہیں, اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی, خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے, پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی, جو کپڑا جزدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا, لوگ اس کو بھی چومتے ہیں اور چومنا چاہیے. یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا, گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا. ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں, جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا, جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی. ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے, اس کی عظمت کو بسا لے, اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے, اس کو اپنے سر پہ رکھ لے, تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے, قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں, یقین اصل بات اعتقاد کی ہے. یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو, اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا, اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ ایک کام میں نہیں کرتا. خانگاہ کے کنڈے پہ ایمان ہے, قرآن پہ ایمان نہیں. اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا, اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا. عجیب عجیب لوگ ہیں. چنانچہ مصر کے کرنل نے, مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا. اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا,
کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے، اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جرنل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا، لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی
तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है आखिरी दम तक कुरान की शहदाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है जब मौत आई एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत तो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था सहाबा किराम को। कहां से वो चीज हम लाएं, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी। जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तवज्जो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था। शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। और वो मेहमान कोई शहंशाह नहीं थे, हैं भी काफिर, हैं भी इस्लाम के दुश्मन, आए भी सहाबा किराम को मारने, मैदान जंग से पकड़ के लाए गए, जंगी कैदी हैं। उस नबी की तरफ कभी मुंह किया कर जिस नबी का तू गुलाम है, उम्मती बना फिरता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए। सहाबा किराम में से किसी ने 2 पकड़ लिए, किसी ने 1 को साथ ले लिया। एक नादार सा गरीब सा सहाबी है, उसने साथ ले लिया एक मेहमान और घर लेके गया। बीवी को कहने लगा कि खाना कितना है, कि बस 1 आदमी जोगा है, 1 आदमी की काफी होगा। कान में कहने लगा अपनी बीवी के, दस्तूर था अरब का, मेहमान और मेजबान इकट्ठे खाया करते थे। अपनी घरवाली के कान में कहने लगा कि इसके आगे खाना रख देंगे मेहमान के, जब ये खाना शुरू कर देगा किसी बहाने से दीवा बुझा दियो, मैं यूं ही मुंह को खाली हिलाता रहूंगा, ये खाना खा लेगा, पेट भर जाएगा इसका। चुनाचे खाना आगे रख दिया, जो कुछ भी था। उसने खाना शुरू किया कि जी आप भी खाएं, कि हाँ हाँ मैं भी खा रहा हूं। बस यूं ही खाने में भी हाथ लगाए, मुंह को भी हाथ लगाए और मुंह को चलाए भी बराबर। बीवी ने चिराग बुझा दिया। ये अमल तो सहाबी कर रहा है अपने घर में। उधर कुरान करीम नाजिल हो गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे, फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और मेरे महबूब मुबारक हो, तेरी उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जो अपना मुंह खाली हिला रहा है, बीवी भूखी बैठी है, चिराग बुझाए बैठी है और अपने हाथ को खाली चला रहा है और मेरे बंदे का पेट भर रहा है। और मेरे महबूब, मुझे अपनी अजमत की कसम, मैं तेरे इन दीवानों पे जन्नत वाजिब कर चुका।
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے، ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، ایک آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے، انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، نے کہا نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں۔ خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے۔ اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے، شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں، کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے؟ فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے، یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا۔ لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ پچھلے سال کی بات ہے، یہیں
मगरिब की नमाज के बाद गर्मी के मौसम में मैं यहां बैठा हुआ था बाहर, आ गए शहर के वो आदमी, वो कहने लगे जी एक काम आए हैं। मैंने कहा क्या? कि 25,000 रुपया चोरी हो गया हमारा, बताओ हमें। मैंने कहा मुझे क्या पता। उन्होंने कहा नहीं सारा शहर कहता है कि कारी हनीफ बता देता है। मैंने कहा अच्छा ये यूं नहीं जाने का। मैंने कहा फिर आधे लूंगा। $25,000 गुम हुए हैं ना, 12.5 मेरे 12.5 तुम्हारे। कहने देखो ना जी बाल बच्चे छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं जिनके वो पैसे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बादशाह लगा हुआ हूं। उन्होंने कहा जी सौदा महंगा। मैंने कहा फिर कहीं और चले जाओ। कितना मैंने समझाया नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को वलियों को तो फिर ये लाखों करोड़ों पुलिस वाले रखने की जरूरत है भला? इतनी बड़ी फौज का रखकर क्या करेंगे हम? अरबों रुपया फौज का खर्चा है। 2 वली, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे, एक वली को उस बॉर्डर पे बिठा देंगे। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया किराम रजमत। ज़हनियत मरी गई, समझ नहीं पाते, दीन के करीब नहीं आते लोग, समझते नहीं। फरमाया सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून। कुरान कहता उधर वली की मौत आती है, ऐसा आदमी जो अपने कलमे पे जमा रहे, शिर्को बिदात की लानत से बचे, कुफरो निफाक से बचे। इधर मौत आती है, उधर फरिश्ते कहते हैं घबराना, गम ना कर, बहिश के दरवाजे तेरे लिए सारे खुले हुए। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। फरमाया हम तुम्हारी हर उस तमन्ना को पूरा करेंगे, हर उस आरज़ू को पूरा करेंगे। जो मांगोगे वही मिलेगा, जो कहोगे वही दिया जाएगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। हम दुनिया में भी तुम्हारे कारसाज हैं, हम आखिरत में भी तुम्हारे कारसाज हैं। हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त हैं, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त हैं। और खुदा के यहां वो इनाम मिलेगा। अल्लाह गनी, राई के दाने के बराबर नेकी की होगी, जब पहाड़ों के बराबर सवाब मिलेगा तो आदमी हैरान होगा, या अल्लाह तेरे जैसा बैंक तो किसी का भी नहीं। राई का दाना लेकर पहाड़ वापस कर दिया, मालिक ने निजात का जरिया बना दिया। फरमाया नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। ये मेहमानी है परवरदिगार आलम की तरफ से। कुरान ऐलान कर करके कहता व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदों की निशानी ये है कि वो आखिरी रात में बड़े वेले सहरी के वक्त उठकर इस्तिग़फार करते हैं, अल्लाह के हुजूर में माफी मांगते हैं, रोते हैं, आजिज़ी करते हैं। कहता कि एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। एक तड़प सी दिल में उमंगती है, एक दर्द जिगर में होता है। हम रात को रोया करते हैं जब सारा आलम सोता है। सब लोग सोए हुए हों और अल्लाह का दरवाजा खटखटा, अंधेरे में मालिक के कायनात के सामने झोली फैला, अपनी बिगड़ी का सवाल कर, अपनी मुश्किलात उस मालिक के सामने पेश कर जो सारे जहान का खालिक और मालिक है। अकीदा भी बनाओ, अमाल भी बदलो, मिजाज बदलो, तबीयतों में इनकलाब लाओ। और लोगों, इन घरों को मुसलमानों वाले घर बनाओ। तुम बुरा मान के जाओ या भला मान के जाओ, मैं अपने अकीदे की बात को छुपाता नहीं। जिस घर में कोई मर्द औरत कुरान के खोलने वाला नहीं, मैं उस घर को मुसलमान का घर नहीं कहता। वो चूड़े और किराड़ और सिक का घर है।
تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا، وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے، قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پناہ پناہ کر کے وہاں سے گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ یہ بات، حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے۔ عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا۔ اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکتیں ہیں۔ گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں۔ تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے، اور بھی سب کیسٹیں ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار میں، سب کی فصل میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ میری والدہ کے لیے بھی، سب کے والدین کے لیے دعا کرو، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ جس کے عزیز رشتہ دار، اہلیہ، بھائی، بھتیجے، خاندان کے لوگ، وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے، مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں مال و جان میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے۔ ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کوکو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک، صالح اور نمازی بنا، یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسے ہی دلچسپ اور مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صبر کے سفر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ دین کا کام کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔